حدیث کے ذخیرے کو جانچے تو بڑی عجیب عجیب سٹوریز سامنے آتی ہیں، اور ایک ایسی سٹوری ہے مدینہ کی کہ کیا ہوتا ہے کہ نبی کے بیڈ کے نیچے ایک چھوٹا سا پپی ملتا ہے۔ جیسے ہی وہ پپی، کیوٹ سا پپی جب باہر آتا ہے تو اللہ کے نبی کو تو بہت غصہ چڑھتا ہے دیکھ کے، اور اس کے فوراً بعد وہ سب کو حکم دیتے کہ مدینہ کے سارے کتوں کو مار دو، اور سارے صحابہ مل کے یہ سارے کتوں کو مارتے چلے جاتے ہیں کہ پورا مدینہ بھرا ہوا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے کتے بیچارے جیسا بھی ہے وہ مارا جا رہا ہے۔ عجیب سی حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک اور اس کا تدرج آتا ہے، اس میں کئی اس طرح کی حدیثیں ملتی ہیں کہ جیسے ایک کہہ دیا کہ اب کالے کتے کو مارنا ہے صرف، پھر کہہ دیا کہ نہیں یہ جس کے 2 ڈاٹس ہوتے ہیں صرف اس کو مارنا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور چیز یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو ہے کتا ہوتا ہی شیطان ہے، کالا کتا ہوتا ہی شیطان ہے، بیچارہ کالے کتے کی کیا اس نے کر دیا، غلطی سے پیدا ہو گیا جو کہ اسے مار دیا فوراً، یہ دیکھ کے کہ شیطان ہے۔ یہ نشان بن جاتے ہیں، کوئی جینیٹکس ہوتی ہے، کوئی ایسی ویسی چیز ہوتی ہے جس سے وہ نشان وغیرہ آ جاتے ہیں۔ آپ نے تو بس کتوں کو مارنے کی فیکٹری نکال دی، بھائی کتوں کو کبھی پیدا ہی کیوں کیا تھا پھر اگر ایسا ہی سلوک کرنا تھا کیوٹ جانوروں کے ساتھ؟ کوئی کہتے نہیں ہے کہ ڈاگ از مینس بیسٹ فرینڈ، سو واٹ اباؤٹ دس، واٹ از گوئنگ آن؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ ڈاگ از مینس بیسٹ فرینڈ، آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈیفائن وٹ ڈز دیٹ ایکچولی مین کہ وٹ از اے بیسٹ فرینڈ۔ اور جس طرح آپ نے کہا بڑا کیوٹ سا جانور ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کتا جو ہے وہ انسان کے ساتھ اس کی کوئی اچھے معاملات نہیں ہوتے، بالکل وہ ایک جانور اچھا جانور ہے، انسان کے پیٹس ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کچھ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں نا تو معذرت کے ساتھ آپ کو بڑی چیزیں عجیب و غریب ملیں گی۔ اس وقت جیسے امریکہ کے اندر، یو ایس کے اندر اراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو ہوم اونرز لائبلٹی یعنی ایک انشورنس کی ایک قسم ہے جس کے اندر اگر آپ کا پیٹ یا آپ کی اپنے جاننے والے یا آپ کے گھر کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ جائے تو آپ کو جو ہے وہ انشورنس آپ کو ملتی ہے، اس کا بینیفٹ ہوتا ہے۔ کین یو امیجن دیٹ ان 2015 ایکچولی اراؤنڈ مور دین 1/3 آف دیٹ واز ایکچولی اسپینٹ آن ڈاگ بائٹس۔ 2 لاکھ سے اوپر لوگوں کو جو ہے نا بری طریقے سے یعنی ڈاگس نے کاٹا بھی اور بائٹس کی، اور ریکوری سروسز، اور اراؤنڈ 700 ملین کی جو ہے کاسٹ خرچ ہوئی ان کے اوپر، لوگوں نے کلیم کیا 700 ملین کی، پوری صرف یو ایس کے اندر اتنا پیسہ لگا۔ اگین میں یہ نہیں کہتا آبویسلی کہ کتا دوست نہیں ہے اور کتا جو ہے وہ وفادار نہیں ہے یا کتے کے اندر یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، لیکن I just need to ask a question. I'm just asking a question, a small question. When we say he is man's best friend and when we say he is very loyal to man, we need to define actually what does loyalty actually mean. That is the first thing. دوسری چیز دیکھیں، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بستر یعنی کوئی فرنیچر کے نیچے جو ہے وہ پلنگ کے نیچے یا کسی جگہ پہ کتا موجود تھا اور وہ نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا غصہ آ گیا۔ دیکھیں، آپ 3-4 حدیثوں کو مکس کر رہے ہیں۔ جس حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے اس بات میں صرف یہ بات ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لا رہے تھے وحی کے لیے، لیکن آپ آئی نہیں اس وجہ سے کیونکہ وہاں پہ کتا موجود تھا اور آپ نے اس کتے کو نکال دیا۔ آپ نے کہیں اس کو مارا نہیں، آپ نے کہیں اس کو قتل نہیں کیا، آپ نے کہیں اس کو مارنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ نے نکال دیا اور آپ نے کہا کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ فرشتے جو ہے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ رہی بات جو دوسری ہے قتل کرنے والی، تو وہ بالکل سیپریٹ بات ہے، اس کے اندر بڑی وضاحت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے کتوں کو مارنے کا، مدینہ مطلب شہر جو اس وقت کتے بہت زیادہ ہو گئے مدینہ کے اندر، اور اس کی وجہ سے شر پھیلنا شروع ہو گیا، نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ آپ خود مجھے بتائیں کہ اسٹریٹ ڈاگس جب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، آپ کی خود اینیمل کی سروسز موجود ہیں جہاں پہ اسٹریٹ ڈاگس کو پکڑا جاتا ہے اور ان کو بند کیا جاتا ہے یا کسی طریقے سے، اس دور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل پیش کیا کہ جو اتنے زیادہ کتے ہو گئے ہیں، دے آر گیٹنگ آؤٹ آف دا کنٹرول، اور لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ کالے کتوں نے بہت زیادہ نقصان کیا۔ دیکھیں، میں یہ مانتا ہوں، اس بارے میں سائنٹیفک اسٹڈیز بھی موجود ہیں کہ کوئی مخصوص بریڈ کتوں کی جو ہے وہ ہم نہیں خاص کر سکتے جو بڑی اگریسو ہو سکتی ہے، اس بارے میں اسٹڈیز موجود ہیں، میں ایگری کرتا ہوں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، آج بھی جو ہے بہت سی سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں جن کے اندر لسٹ ڈاؤن کیا گیا ہے، فوربس کے آرٹیکلز موجود ہیں، ریسرچ آرٹیکلز موجود ہیں، اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ کون سی ڈاگز کی بریڈز ہیں جس سے سب سے زیادہ جو ہے وہ انسانوں کو بائٹس ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اگرچہ اس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک اسٹڈی نہیں، بٹ دیز آر دا ریالٹیز۔ اور انٹرسٹنگ بات آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر، انہی ڈاگ بریڈز کے اندر ایک بریڈ ہے جو ٹاپ سب سے زیادہ ہارمفل میں آتی ہے، جس کو کہتے ہیں روٹ وائلر۔ Now this is a German dog, actually, and considered to be actually the ancient, one of the oldest breeds and the ancient breeds of dogs. اور یہ ہرڈ اور اس طریقے سے گھروں کو پروٹیکشن کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں استعمال ہوتا رہا۔
اور اس کی اگر آپ تصویر دیکھیں تو دس از دا ایگزیکٹلی ڈاگ، اگر آپ دیکھیں ایگزیکٹ وہی ڈسکرپشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ یہ کالا کتا ہے اور اس کے جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر 2 ڈاٹس ہیں. اگین میں یہ اس سے کوئی کنکلوڈ نہیں نکال رہا کہ وہ کتا ہی اصل میں ایکچوئل تھا، واللہ عالم، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ کتے بعض اوقات کچھ مخصوص بریڈز نقصان دہ ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بلیک جو کالے کتے تھے انہوں نے زیادہ نقصان پہنچایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پہ پہلے تو تمام کتوں کو مارنے کا حکم دیا، اور بعد میں آپ نے کہا، کیونکہ اسلام ایکسٹنکشن کے خلاف ہے، اسلام ایکسٹنکشن کو پسند نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ایکسٹنکشن کا ڈر نہ ہوتا، یعنی الفاظ میرے اپنے ہیں کہ اگر یہ ایک اسپیشی ایک امت ہے، اگر یہ ختم، اس بات کا ڈر نہ ہوتا یہ ختم ہو جائے گی، ایکسٹنکٹ ہو جائے گی، تو میں ساروں کو مارنے کا حکم دیتا. لیکن ایسا نہیں کیا، آپ نے فرمایا صرف کالا کتا جس کے یہ نشان ڈاٹس ہیں ان کو مار دو. اور بعد میں آپ نے اس سے بھی حکم، آپ نے اس کو بھی حکم کو منسوخ ہو گیا، وہ بھی اسلام میں حکم منسوخ ہو گیا، اور آپ نے کہہ دیا کہ صرف وہی کتے کو مارو جو صرف نقصان دے. تو اس سے پتہ چلتا ہے، ان حدیث کو دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ جو اس ٹائم نقصان زیادہ دے رہا تھا کتا، جو کالا کتا زیادہ تھا، تو آپ نے کہہ دی کالے کتے، اور اس سے مراد شیطان آپ نے جو کہا اس کا مراد یہ تھی کہ یہ نقصان دہ زیادہ ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ایکچولی اس کے اندر شیطان آ گیا، اگرچہ کچھ علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ وہ شیطان ان کی شکل میں آتا ہے، بل وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ نقصان دہ تھا، اور اس کے بعد آپ نے منسوخ کر دی، اور آپ نے اجازت دے دی کہ سوائے جو ہے نا، جو ہر وہ کتا جو نقصان دہ اس کو مارا جا سکتا ہے. ہاں لیکن جو نقصان دہ نہیں دیتا، مثال کے طور پہ ہرڈ کے لیے ہے، جو پروٹیکشن کے لیے ہے، گھر کے لیے ہے، شکار کے لیے ہے، اس کو آپ رکھیں. اس کی اجازت بھی شریعت میں موجود ہے، قرآن مجید میں اس کی اجازت ملتی ہے کہ ایسے شکار کے لیے آپ کو جائز ہے. تو معذرت کے ساتھ جس لائن آف ریزننگ کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اس سے تو بالکل ہمارا دین اس طریقے سے دیکھتا ہی نہیں چیزوں کو، اس سے تو آپ نے خود ظالم بنا دیا دین کو. ایسی بات نہیں ہے، دین ظالم نہیں ہے، دین تو اس سے بڑا ظالم، یعنی دین نے تو یعنی اینیمل رائٹس کے بارے میں جتنی دین نے باتیں کی ہیں، میرا خیال ہے دنیا میں کوئی اور مذہب اور کوئی دین نہیں ہے جس نے یہ بات کی. اوکے، آگے چلتے ہیں.